حسیب خان نے مبرا کی خلا کے ساتھ ہی اس کے جہیز کے سامان، گاڑی اور زیور کا کیس بھی دائر کر دیا تھا۔ ان کے وکیل نے ولید احمد پر 50 لاکھ روپے کا دعویٰ کیا تھا، جو اس نے وقتاً فوقتاً مبرا سے وصول کیے تھے۔ اس کا سمن بھی ولید کو 2 ہفتے بعد مل گیا۔ اس کی پہلی پیشی پہ بھی وہ حاضر نہ ہوا۔ خلا والے کیس کی تاریخ آئی تو وہ پھر نہیں آیا۔ اس کے وکیل نے ایک ایکسٹینشن لے لی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے جب ولید کی جانب سے ایک پر اثر سیاسی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ حسیب خان کے گھر پہنچا۔ لبے لباب صلح صفائی تھی۔ اس بندے نے کوئی 1.5-2 گھنٹے بیٹھ کے تقریر کی، اور اس تقریر کا مقصد سراسر یہ تھا کہ عورت کا طلاق لینا قبیح ترین فعل ہے۔ جناب، آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس نے ہماری بچی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حسیب خان نے پوچھا۔ لڑائی جھگڑا ہر گھر میں ہو جاتا ہے وکیل صاحب۔ بات لڑائی جھگڑے تک رہے تو پھر بھی ٹھیک ہے باجوہ صاحب۔ اس درندے نے ہماری بچی کے ساتھ 1.5-2 سال جو ظلم و ستم کیا ہے وہ بتایا ہے اس نے آپ کو؟ حسیب خان نے کہا۔ وکیل صاحب، وہ اپنے چھوٹے بھائی اور باپ کے ساتھ میرے پاس آیا تھا، اور اس نے کہا کہ چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے آپ کی بیٹی گھر چھوڑ کے آ گئی ہے، اور آتے ہوئے ان کا کافی قیمتی سامان یعنی زیور وغیرہ بھی لے آئی ہے۔ وہ صلح کرنا چاہ رہا ہے وکیل صاحب، اور اگر بچی کا گھر بستا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ باجوہ نے کہا۔ اس کی تو ساری سن لی نا آپ نے باجوہ صاحب، اب آپ ہماری سنیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میری بچی کن حالوں میں اس گھر سے واپس آئی ہے۔ حسیب خان نے انہیں شروع سے لے کے آخر تک سارا کچھ سنا دیا، اور سب کچھ سننے کے بعد باجوہ صاحب کے پاس کہنے کو ایک لفظ بھی نہیں تھا، اور ان کی بیوی کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ ویسے بڑے کوئی گندے لوگوں سے پالا پڑ گیا آپ کا وکیل صاحب، وہ جاتے ہوئے بس اتنا ہی بولا تھا، اور اس کے بعد تو جیسے یہ سلسلہ چل نکلا۔ ولید اور اس کے بھائیوں نے مبرا اور اس کے گھر والوں کو زچ کرنے کا یہ ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ ہر دوسرے دن ان کے ڈرائنگ روم میں کوئی نہ کوئی سیاسی کارکن یا کوئی تھوڑے بہت اثر و رسوخ رکھنے والا کوئی نہ کوئی بندہ آ کے بیٹھا ہوتا، اور وہ سارا ماجرا ایک بار پھر سے انہیں سنانا پڑتا۔ وہ ہر کسی کو یہی کہتا پھر رہا تھا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیوی کو بسانا چاہتا ہوں، اور اس کا مدعا یہ تھا کہ اس کی بیوی کو صلح صفائی کے ساتھ اس کے سنگ واپس رخصت کروایا جائے۔ حسیب خان نے اپنی دہلیز پہ آنے والے ہر شخص کو صفا چٹ انکار کر دیا تھا۔ وہ بھی کھل کے انہیں ساری بات بتاتے تھے کہ ولید کی حقیقت کیا ہے۔ آخر خباب کی بس ہو گئی۔ روز روز ایک ہی تماشا، آئے دن اس کے پاس بندے پہنچے ہوتے، گھر الگ سے سرایہ بن گیا تھا۔ شعیب کو کالز کر کر کے پریشان کر رکھا تھا، مبرا کو الگ سے روز نت نئے نمبروں سے کالز کرتا رہتا تھا۔ سو شعیب نے ڈائریکٹ اس پہ ہراساں کرنے کا پرچہ کٹوا دیا۔ اس نے صاف لکھوایا کہ مبرا کے خلا کے کیس کے دوران ولید احمد ان سب گھر والوں کو نہ صرف لوگ بھیج بھیج کے ہراساں کرتا ہے بلکہ دھمکیاں بھی بھجواتا ہے، اور مبرا کو بھی پریشان کرتا ہے۔ شعیب کی سٹیٹمنٹ بہت سخت اور خطرناک تھی۔ حسیب خان بار کونسل کے صدر کو خود ملے اور اس درخواست پہ بھرپور زور ڈلوایا۔ ایس ڈی پی او نے ایف آئی آر کاٹنے سے پہلے ایک بار پھر دونوں پارٹیوں کو بلوایا۔ وہ بھی اس سارے قصے کو کافی حد تک جان گیا تھا۔ عدالتوں میں بھی اس کیس کی کافی چرچا تھی، اور اس دن والی مار پیٹ بھی سبھی کو یاد تھی۔ اب ایک بار پھر ولید احمد کو اپنے سامنے دیکھ کے وہ کافی غصے میں تھا۔ کیوں بھائی؟ وارن کیا تھا نا کہ جب تک کیس چل رہا ہے تب تک کوئی شکایت نہ ملے، وہ بولا۔ سر میں نے کچھ نہیں کیا، وہ تڑق کے بولا۔ سر یہ پچھلے 3 ہفتوں سے ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ میرے والد صاحب کو سیاسی لوگوں کے ہاتھ دھمکیاں بھجواتا ہے، میری سسٹر کو کالز اور میسیجز کر کے ہراساں کرتا ہے۔ شعیب بھڑک گیا۔ خباب اور حسیب خان بھی وہیں تھے۔ سر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو بس صلح صفائی۔ شعیب نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیسی صلح صفائی؟ صلح ہی کرنی ہوتی تو ہم لوگ عدالت میں نہ آتے، وہ بولا۔ ولید احمد، یہ ساری درخواستیں تمہارے خلاف ہیں، ایف آئی آر کٹ جائے گی، ایک تو پہلے ہی کٹی ہوئی ہے، ایس ڈی پی او نے کہا۔ سر میں بس، اب کی بار خود ایس ڈی پی او نے اس کی بات کاٹی۔ یہ آخری وارننگ ہے ولید احمد، اب اگر دوبارہ ان کی طرف سے کوئی درخواست آئی تو پھر میں ایف آئی آر کٹوا دوں گا، وہ بولا۔ سر اگر اب کوئی بندہ ہمارے گھر کے دروازے پہ آیا یا ہماری بہن کو اس کی طرف سے کوئی بھی کال موصول ہوئی تو پھر سیدھا سیدھا ایف آئی آر کٹے گی اور سلاخوں کے پیچھے جائے گا یہ، شعیب نے کہا تھا۔ مبرا کا ڈومیسٹک وائلنس والا کیس بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا۔ اس کے وکیل نے عدالت میں اس رات کا میڈیکل
اور مبرا کی ساری رپورٹس جمع کروا دی تھی۔ ولید کی جانب سے بھی کچھ پیش رفت ہوئی تھی۔ اس دن اسی کیس کی پیشی تھی۔ مبرا حسیب خان کے ساتھ آئی تھی، شعیب اور خباب بھی اس کے ساتھ تھے، ولید بھی سارا جتھا لے کے آیا تھا۔ ساری صورتحال جج کے سامنے تھی۔ مبرا کے وکیل نے شروع دن سے لے کر اس رات تک کا سارا ماجرا ایک بار پھر جج کو کہہ سنایا۔ ولید کی ہر زیادتی اور ہر ظلم واضح تھا۔ ثبوت کے طور پہ مبرا کی پچھلی ساری میڈیکل رپورٹس بھی تھیں۔ وہ 2 بار اس کی وجہ سے اپنا بچہ کھو چکی تھی۔ ولید کے وکیل نے سیدھا اس پہ بد کرداری کا الزام لگایا۔ ایسے کیسز میں شوہر نامی اس جانور کے پاس بس یہ ایک ہتھ کنڈا ہی رہ جاتا ہے۔ الغرض خوب ہی بحث ہوئی اور جج نے ولید کے وکیل کو مزید کوئی بھی ثبوت پیش کرنے کے لیے اگلی تاریخ دے دی۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ولید صاحب، کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جسے عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ آپ اپنی بیوی کے افیئرز کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کی ڈی این اے رپورٹ ساتھ لگی ہوئی ہیں اور ہم کسی بھی طرح یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی بے حد قیمتی چیز لے کے گئی ہے۔ آپ لوگوں کی ساری ویلتھ سٹیٹمنٹس اس کے پاس ہیں، زیور کی ساری رسیدیں انہوں نے نکلوا لی ہیں اور بہت جلد گاڑی بھی ان کی ہو جائے گی۔ اس کے وکیل نے صاف کہہ دیا تھا۔ اب کیا ہوگا وکیل صاحب؟ حماد نے پوچھا۔ جرمانہ اور سزا، وہ بولا۔ اور کوئی رستہ نہیں ہے؟ چودھری حمید نے پوچھا۔ آپ کوشش کر کے ان سے معافی مانگ لیں، وہ خود یہ کیس واپس لے لیں تو پھر آپ بچ سکتے ہیں، وکیل نے کہا۔ گھر آ کے وہ ایک دم ہی پھٹ پڑا۔ اس کمینی کو جانے ہی نہیں دینا تھا، وہ دھاڑ کے بولا تھا۔ اوپر سے اس بینش حرامزادی نے خلا دائر کر دیا۔ اب اگلی پیشی پہ مبرا کا وکیل اس کا بھی حوالہ دے گا۔ بس کام ختم، وہ بولا۔ بھائی اگر سزا ہو گئی تو آپ بھی ختم، حماد نے کہا۔ پتر چل کے معافی مانگ لیتے ہیں، جان سے بڑھ کے کیا ہے، شمیم نے کہا۔ امی بڑی بے عزتی ہونی ہے، بہت زیادہ، میرا جی نہیں کرتا ان کی شکل دیکھنے کو بھی۔ میں تو نہیں مانگوں گا معافی، ولید نے صاف کہہ دیا۔ لیکن یہ آخری حل تھا، ورنہ پھر جیل۔ اس بار ساجد مغل اور سعد روحا کو بھی لے کر آئے تھے۔ مروان کے ساتھ فرحان بھی آیا ہوا تھا۔ مروان کے وکیل نے ایک بار پھر ساری رام کہانی جج کو سنا دی۔ مدعا آئی ہیں؟ جی سر، روحا آگے کو ہو گئی۔ کیا چاہتی ہیں آپ محترمہ؟ سر مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے خلا چاہیے۔ روحا کے کہتے ہی مروان تڑپ گیا۔ جج صاحب یہ جو کہے گی میں کرنے کو تیار ہوں، میرا گھر اپنے نام کروا لے، جو ضمانت چاہیے لے لے، جو چاہیے شرط منوا لے، جو چاہے لکھوا لے، میں ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ میں اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ مروان نے بھری عدالت میں ہاتھ جوڑ دیا۔ میں اس کے پیروں میں گر کے اس سے معافی مانگ لوں گا، مجھے بھلے ساری عمر کتا بنائے رکھے، میں اف بھی نہیں کروں گا، بس مجھے معاف کرتے، مجھے ایک موقع دے دے جج صاحب، میری بچی کا کیا بنے گا، اپنی بچی کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ مروان کی بس روحا کے قدموں میں گرنے کی کسر رہ گئی تھی۔ جج نے پھر سے روحا کی طرف دیکھا۔ یہ ساری بکواس میں کئی بار سن چکی ہوں سر، مجھے اس سے الگ ہونا ہے، وہ بولی۔ روحا پلیز ایک بار معاف کر دو، میں رل جاؤں گا یار، میری بچی باپ کو ترس جائے گی پلیز۔ مروان رونے والا ہو گیا تھا۔ دیکھیں محترمہ، ہوگا وہی جو آپ چاہتی ہیں، لیکن ایک بار پھر سوچ لیں، طلاق یافتہ کا لیبل معاشرے میں جینے نہیں دیتا، اور آپ ابھی ینگ ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کے پیرنٹس آگے آپ کی شادی بھی کریں گے، تو پھر آپ کی بچی کا کیا ہوگا؟ جج نے اسے سمجھاتے ہوئے اپنی فارمیلٹی نبھا کے اگلی تاریخ دے دی تھی۔ باہر نکلتے ہی مروان اس کے پیروں میں گر گیا۔ روحا یار میں شرمندہ ہوں، بہت شرمندہ ہوں، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، میں کیسے رہوں گا تمہارے بنا، اپنے بچوں کے بنا، یار بس ایک بار معاف کر دو۔ وہ مسلسل رو رہا تھا، سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ اب یوں ذلیل کرو گے تم مجھے بھری عدالت میں؟ روحا روتے ہوئے دھاڑی تھی۔ سب کچھ برباد کر دیا تم نے مروان، سب کچھ، وہ بولی۔ فرحان نے بمشکل اسے روحا کے قدموں سے اٹھایا۔ مبرا کو سعد کی اکیڈمی جوائن کیے 2 ہفتے ہو گئے تھے اور سعد اس کے آنے سے بہت خوش تھا۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ دل سے مطمئن تھا۔ کالج جوائن کیے بھی اسے 2 ہفتے ہی ہو گئے تھے۔ بڑے اعتماد سے اس نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا تھا، خود پہ توجہ دینی شروع کی تھی۔ اپنی ذات بھی پیار اور توجہ کی پوری حقدار ہوتی ہے نا،
اور ہماری زیادہ تر شادی شدہ بیٹیاں سب سے پہلے اپنی ذات کو پس پشت ڈالتی ہیں۔ مبرا نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اور اب اسے وہی کھوئی ہوئی مبرا حسیب خان ڈھونڈنی تھی، جو بہت خوبصورت تو نہیں تھی لیکن بہت ذہین تھی، بہت پر اعتماد تھی، جس نے بی ایس میں گولڈ میڈل لیا تھا، جس نے ڈسٹنکشن کے ساتھ ایم ایس کیا تھا، جس نے فرسٹ اٹیمپٹ میں پی پی ایس سی کلیئر کیا تھا، جو ایک گیزٹڈ آفیسر تھی۔ وہ مبرا حسیب خان جو بہت خوبصورت تھی، جس کی شخصیت اس کے چھوٹے قد سے قطع نظر بھی بہت متاثر کن تھی۔ پہننے اوڑھنے کا سلیقہ تو اسے پہلے بھی تھا، چہرہ مزید سنجیدہ اور سوبر ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ سر اٹھانے لگی، اپنا نام بنانے لگی، کالج میں ہر دل عزیز ہونے لگی، اکیڈمی میں مقبول ہونے لگی۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا، کسی پرائیویٹ کالج کی طرف سے اسے ایک سیمینار کا انویٹیشن آیا تھا۔ وہ اسے ایک لیکچر دینے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ وہاں اس نے بینش کو دیکھا، بینش نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ خود ہی اس کی طرف آ گئی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مبرا حسیب خان تم ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تم یہاں؟ یہ کالج میرے ڈیڈ کا ہے، بینش نے کہا۔ مبرا بس سر ہلا کے رہ گئی۔ مبرا یار، آئی ایم سوری، مجھے پتہ چلا کہ تم نے خلا کے لیے کیس کیا ہے۔ میں نے بس اپنے فائدے کے لیے ولید سے شادی کی تھی، اور میں نے بھی اس سے خلا کے لیے ڈیمانڈ کر دی ہے۔ بہت جلد میں بھی اس سے الگ ہو جاؤں گی، بینش نے کہا۔ واقعی؟ مبرا نے طنز سے اس کے بڑے ہوئے وجود کی طرف دیکھ کے کہا۔ اوہ دس بیبی از ناٹ آف ہم، وہ کندھے اچکا کے بولی۔ مبرا ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ بینش نے اسے مختصراً سب بتا دیا۔ دیکھو، اگر تم میری وجہ سے اس سے طلاق لے رہی ہو تو… مبرا نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں ڈیئر، بٹ تھینکس ٹو یو، تمہاری وجہ سے مجھے وہ فیصلہ لینے میں آسانی ہو گئی جو شاید مجھے بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا، مبرا نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی انٹر کے پریکٹیکلز پہ ایکسٹرنل کے طور پہ ڈیوٹی لگی تھی بوائز کالج میں، اور یہ ڈیوٹی سعد نے بہت ریکویسٹ کر کے لگوائی تھی۔ وہاں اس کی اکیڈمی کے ڈھیر سارے پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کا پریکٹیکل تھا، جو شاید مبرا کی وجہ سے اچھا ہو جاتا۔ وہ اس دن بڑا اچھا سا تیار ہوئی۔ حسیب خان اسے گاڑی میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے آگے اتار کے چلے گئے۔ وہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس اسے جانتے تھے۔ میڈم پریکٹیکل آپ نے لینا ہے؟ پر اشتیاق چہرے، جو جتنا شوخہ ہوا اس کے اتنے نمبر کاٹوں گی میں۔ وہ مسکراتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کے اندر آ گئی۔ مروان لیب میں ہی تھا، ڈیوٹی اس کی بھی ڈسٹرکٹ کالج میں ہی لگی تھی، لیکن موجودہ پریشانی کی وجہ سے اس نے کینسل کروا دی تھی۔ وہ ایک دن پہلے جاتے ہوئے سارے کمپیوٹر سسٹمز اوکے کروا کے گیا تھا۔ احمر، بچوں سے کہو ارینج ہو جائے، ٹائم ہونے والا ہے۔ میڈم آ گئی؟ اس نے لیب اٹینڈنٹ سے پوچھا۔ بوائز کالج میں اس کے علاوہ اب 2 اور لیکچررز بھی تھے جو اس سے جونیئر تھے، ان میں سے ایک وہیں لیب میں تھا۔ میڈم آ گئی ہیں سر، احمر کے بجائے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا، اور تبھی مبرا لیب میں داخل ہوئی۔ مروان نے آج پہلی بار دیکھا تھا اسے۔ ایک لمحے کو تو وہ اسے اپنا ہی عکس لگی، نارمل سے قد کی، دیکھنے میں وہ اچھی خاصی سوبر سی لڑکی تھی، فیروزی رنگ کے نفیس سے سوٹ میں ملبوس، ساتھ نیوی بلو کنٹراسٹ کی شال لیے، آنکھوں پہ چشمہ لگائے، پیروں میں نیوی بلو بلاک ہیل والے جوتے پہنے ہوئے تھے، گندمی سی رنگت، عام سے نین نقش کے ساتھ، چہرے پہ ہلکا ہلکا میک اپ کیے، لبوں پہ ہم رنگ سی لپسٹک لگائے۔ وہ کافی متاثر کن شخصیت کی حامل لگ رہی تھی۔ کندھے پہ نیوی بلو لیدر بیگ ڈالے وہ بڑی متانت سے لیب میں داخل ہوئی، اور مروان کے قریب آ کے اس نے سلام کیا۔ مروان مرزا، وہ خوش دلی سے بولا۔ کیسے ہیں آپ سر؟ مبرا نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں میم، اسٹارٹ کروائیں؟ جی بالکل۔ اس نے اپنی سیٹ سنبھال لی۔ یہ میرے ساتھی کولیگ ہیں طاہر فاروق، یہ آپ کو اسسٹ کریں گے۔ مروان اسے سب کچھ بتاتا چلا گیا تھا۔ وہ اتوار کا دن تھا، شعیب اور زہیب دونوں ہی ویکینڈ پہ آئے ہوئے تھے۔ 11-12 بجے تو سب لوگ سو کے اٹھے۔ ہنا، باہر ناشتہ کریں گے سب، شعیب نے ہنا کو آواز دے کے کہا۔ مبرا اس کے ساتھ ہی کچن میں کھڑی تھی۔ وہ سب کچن کے سامنے رکھی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ گئے۔ خوب آپ کی شادی ڈسکس ہونے لگی۔ امی اسے کہیں اوپر اپنا کمرہ سیٹ کروائے اور ساتھ میں واش روم اور کچن، پھر شادی کریں گے اس کی، شعیب نے کہا۔ عابدہ نے حسیب خان کے آگے ان کا ناشتہ لا کے رکھا۔ کچن بہت ضروری ہے امی، روحا کے جھگڑے کچن سے ہی شروع ہوئے تھے۔
मुबरा उन सबको पराठे ला के दे रही थी। बाबी, मेरा तहों वाला पराठा बनाना, ज़ुहैब ने हाँक लगाई। उसामा 6 साल का हो गया था और मुसलसल ज़ुहैब को एक के बाद एक कार्रवाइयाँ सुना रहा था। इरहा 3 साल की हो गई थी। तभी बैरूनी दरवाज़ा बजा। ज़ुहैब उठ के गया था। दरवाजे पे शमीम और चौधरी हमीद खड़े थे। उनके बिल्कुल पीछे उसे वलीद का चेहरा नज़र आया, साथ में हम्माद भी था। हाँ जी, ज़ुहैब दरवाजे में ही खड़ा रहा। कौन है? शुएब ने पूछा। साबिका बहनोई राजा थूके को चाटने आ गए हैं, ज़ुहैब ने ज़ोर से कहा। मुबरा और हिना किचन के दरवाजे में आ खड़ी हुई। शुएब और हसीब खान उठ के दरवाजे तक आए। हाँ जी, फरमाए, शुएब ने कहा। पुत्र, हम लोग बात करने आए हैं, शमीम ने कहा। वक्त मिल गया तुम लोगों को बात करने का। कुत्ते की तरह सारे शहर में टके टके के लोगों के आगे फिर के अब बात नहीं बनी तो यहाँ आ गए बात करने, है ना? शुएब ने कहा। शुएब पुत्र, ये माफ़ी मांगेगा तुम सबसे, वो वलीद की तरफ इशारा करते हुए बोली। अच्छा, और वो किस लिए? अंदर तो आने दे, ये हाथ जोड़ के। शमीम आगे को आई तो शुएब ने हाथ खड़ा कर दिया। खबरदार, जो एक किसी ने भी पैर अंदर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सीधा थाने फ़ोन करूँगा मैं, वो धाड़ा। हम बहुत शर्मिंदा हैं खान साहब, चौधरी हमीद के कहते ही शुएब भड़क गया। भाड़ में गई तुम लोगों की शर्मिंदगी। जब इस हरामजादे ने प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में अपनी बीवी को जानवरों की तरह मारा था, तब कहाँ थे तुम दोनों? खुदा का खौफ नहीं है तुम्हें कि तुम्हारी भी 3 बेटियां हैं? शदीद सर्दी में, धुंध में, आधी रात को दर्द से दोहरी होती वो यहाँ आई थी, तब कहाँ थे तुम दोनों? सिर्फ इस बेगैरत और कुत्ते की वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया, शुएब चिंगाड़ के बोला था। पुत्र, गाल तो सुन, दोबारा पुत्र ना कहना मुझे। पुत्र ये है तुम्हारा जो इंसान कहलाने के लायक नहीं। मुड़ के पूछा तक नहीं तुम खबीसों ने कि मुबरा जिंदा है या मर गई, वो बोला। खान साहब, हम लोग बड़े शर्मिंदा हैं, हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। चौधरी हमीद ने हसीब खान की तरफ देखा। कोई माफ़ी नहीं है चौधरी, अब तुम लोगों के सर पे जेल का डंडा लहराया है तो माफ़ी याद आ गई है। कोई माफ़ी नहीं है, सीधा जेल जाएगा अब ये टटपूंजिया होके, हसीब खान ने कहा। भाई हमें अंदर तो, शमीम ने फिर कहना चाहा। ना कोई माफ़ी है हमारे पास और ना कोई बात करनी है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। शुएब ने दरवाज़ा बंद करना चाहा तो वलीद आगे को आया। मैंने नहीं निकाला था उसे घर से, खुद आई थी ये वहाँ से, वो इंतहाई करोफर से बोला था। हरामजादे, कुत्ते, तेरी मार खा के भी ये वहाँ पड़ी रहती ताकि तू इसे जान से मार देता। खुबाब ने वलीद का गिरेबान पकड़ लिया। पुत्र, गुस्सा ना कर, बात तो करने दे। हम्माद और चौधरी हमीद ने खुबाब को मुश्किल से रोका। मुबरा को बुलाओ, मैं उससे माफ़ी मांग लेता हूँ, वो बोला। माफ़ी मांगने आया है ना तू? आबदा एकदम आगे को आई और खुबाब और ज़ुहैब को पीछे को किया। माफ़ी चाहिए ना तुझे? चल फिर बैठ यहाँ, बैठ इस दरवाजे पे, मांगना शुरू कर माफ़ी। दरवाज़ा खुले या ना खुले तू माफ़ी मांग, नाक रगड़, एड़ियाँ रगड़, दुआइयाँ दे, माफ़ी मांग, बैठ जा यहाँ। आबदा ने उसका कंधा खींच के उसे दरवाजे की चौखट पे बिठाया। बैठ यहाँ घुटनों के बल और मांग माफ़ी, रोना शुरू कर। शर्मिंदा है ना तू, तो फिर बैठा रहे यहाँ पे। उन्होंने उसे पीछे को धक्का देते हुए दरवाज़ा बंद किया। मैं भी देखूं कितना शर्मिंदा है तू, वो ज़ोर से धाड़ी थी। सारा घर खामोश खड़ा था और 2 मिनट बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनमें से कोई भी नहीं था। रात के 8 बज रहे थे जब वो घर आया। टीवी लाउंज के दरवाजे तक पहुंचा तो ठठक गया। सभी बड़े खुश थे। जोया और फरहान की फैमिली बड़े मुतमईन अंदाज से रात का खाना खा रहे थे, बच्चों के साथ हंस खेल रहे थे। फरहान ने छोटी बेटी को अपनी गोद में बिठाया हुआ था। वो खामोशी से ऊपर आ गया। वहाँ भी कुछ ऐसा ही नज़ारा था। नोमान और निमरा अपने बच्चों के साथ खुशबाश थे। हंसी और खिलखिलाहटों की आवाज़ें आ रही थीं। मरवान का दिल महसूस किया। वो उल्टे कदमों वापस नीचे उतर आया और सीधा अपने घर आ गया। रोहा को गए 5 महीने हो गए थे। सारा घर तिलपट हुआ पड़ा था। मैले कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। वो अब 4-4 दिन एक ही सूट में गुजार देता था। किचन सुनसान पड़ा था। चीज़ों पे इंच इंच मट्टी की तह चढ़ गई थी।
کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، سب اپنی اپنی خوشیوں میں مگن تھے، سب اس کا گھر اجاڑ کے خود اپنی زندگیوں میں خوش تھے۔ وہ کمرے میں آیا اور جوتوں سمیت بستر پہ گر گیا۔ ہر طرف اسے روحا کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، میرا کی کلکاریاں سنائی دے رہی تھیں۔ روحا، میری جان۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کے بستر میں جذب ہو گئے۔ کافی دیر وہ یوں ہی بے آواز روتا رہا، پھر اسے نیند نے آ لیا۔ صبح وہ رابعہ کی طرف گیا۔ گھر کی صفائی تو کر دو اور کپڑے دھو دو، ڈھیر لگا پڑا ہے۔ وہ بولا، مروان میں کیسے کروں اتنا کام؟ میری تو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم کسی کام والی سے کروا لو نا۔ اس نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی۔ واپسی پہ وہ کاشف مرزا کی طرف گیا۔ زویا اور نمرا دونوں کی منتیں کر لیں، لیکن بے سود۔ ٹال مٹول کرتے کرتے انہوں نے 2 ہفتے گزار دیے۔ شروع میں تو انہوں نے 1-2 دفعہ اس کا گھر صاف کر دیا تھا، کپڑے بھی دھو دیے تھے، لیکن آخر کب تک؟ امی میرے کپڑے تو دھلوا دیں۔ وہ فرحت کی طرف چلا آیا۔ مروان، میں کسے کہوں؟ چل میں دھو آتی ہوں، فرحت نے کہا اور اس کے کپڑے آ کے دھو دیے۔ ان سے کپڑے دھلواتے ہوئے اسے بہت شرم آئی۔ امی کوئی کام والی ڈھونڈ دیں، میرا تو گھر کھنڈر بنتا جا رہا ہے۔ وہ اس رات پھر رویا۔ روحا اس کی کوئی بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ اس کا وکیل بہت ایکسٹینشن لے چکا تھا، اب بس فیصلہ ہی ہونا تھا۔ دھیرے دھیرے اس پہ حقیقت آشکار ہونے لگی۔ زویا اور نمرا کو اسے کھانا دینا بھی دوبھر لگنے لگا، اس کے کام کرنا انہیں مصیبت لگنے لگا۔ اس کے کام کو ٹال مٹول کر جاتی، اور رابعہ، اس کے پاس تو صفا چٹ جواب ہوتا تھا۔ اس دن بھی وہ بنا ناشتہ کیے کالج چلا گیا۔ دوپہر میں بھی کچھ بھی کھانے کو دل نہ کیا۔ رات کو وہ گھر واپس آیا تو ایک بار پھر دروازے میں ہی رک گیا۔ اندر شاید کسی بچے کی برتھ ڈے ہو رہی تھی۔ پورے لاؤنج میں ہنسی، مسکراہٹیں، کہے رابعہ بھی آئی ہوئی تھی۔ اسے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ اندر آ گیا۔ ارے مروان، آؤ یار، آج دیا کا برتھ ڈے ہے، دیا چاچو سے گفٹ لے لو اپنا، فرحان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اور مروان کی بس ہو گئی۔ آپ کسی کو بھی میرے معاملے سے کوئی سروکار ہے فرحان بھائی؟ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب میری طلاق ہونے والی ہے، میری بیوی اور بچی مجھ سے جدا ہونے والی ہے، اور آپ لوگ برتھ ڈے پارٹیز منا رہے ہیں۔ وہ چیخ پڑا۔ مروان، اب ہم لوگ کہاں تک ماتم منائیں تمہارے ساتھ؟ اپنے بچوں کی خوشیاں تو نہیں کھا سکتے نا؟ زویا نے کہا۔ اور جو میری خوشیاں کھا گئی ہیں آپ، وہ؟ مروان چیخ پڑا۔ میں نے تمہاری بیوی سے نہیں کہا کہ تم سے طلاق لے، سمجھے؟ وہ تڑخی۔ فرحان بھائی چلیں اٹھیں، ہمیں روحا کی طرف جانا ہے، آپ اور زویا بھابی دونوں میرے ساتھ چلیں گے۔ وہ بولا۔ مروان میری بات سن ذرا۔ نہیں سننی مجھے کوئی بات، میرے ساتھ چلے اور چل کے اس سے بات کریں۔ وہ بولا۔ میں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، ہمیشہ آپ کی فیملیز کا بوجھ اٹھایا، اب مجھے ضرورت ہے آپ کی، چلیں میرے ساتھ۔ وہ آگے کو آیا۔ میں تو کہیں نہیں جاؤں گی۔ زویا نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کیوں؟ مروان اتنے پیسے دے دو، مروان کپڑے لینے ہیں، مروان شاپنگ کرنی ہے، مروان سودا لا دو۔ اب مروان کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ کیوں نہیں جائیں گی؟ وہ چیخ پڑا۔ مروان آواز دھیمی رکھو۔ فرحان کو غصہ آیا۔ کیوں؟ مروان نوکر تھا کیا آپ کا؟ وہ دھاڑا۔ آپ سب لوگوں نے مل کے میرا گھر اجاڑا ہے، اور اب آپ لوگ بہت خوش ہیں۔ آپ میں سے کسی کو میری کوئی فکر نہیں ہے۔ مجھے بینک سمجھ رکھا تھا آپ سب نے، صرف پیسے سے سروکار تھا آپ سب کو۔ وہ چیخ پڑا۔ مروان ایسا نہیں ہے بیٹے، فرحت نے کہا۔ امی ایسا ہی ہے، ان میں سے کس نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں؟ امی آپ نے بھی نہیں کہا، آپ نے شروع سے ان تینوں کو اپنے سینے سے لگایا، اور میں کہیں بھی نہیں تھا، صرف ابو میرے ساتھ ہے اور کوئی نہیں، کوئی میرے ساتھ نہیں کھڑا۔ اس رابعہ کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اس کی خاطر اپنا آپ اجاڑ دیا، لیکن یہ صرف ایک بار وہاں گئی، وہ بھی میرے کہنے پہ۔ کتنی بار فرحان بھائی وہاں گئے، کتنی بار نعمان بھائی نے ساتھ سے بات کی، کتنی بار آپ ان کے گھر گئیں؟ وہ دھاڑ کے بولا۔ مروان بس، بہت ہو گیا۔ نعمان کو غصہ آیا۔ وہی تو نعمان بھائی، بہت ہو گیا، مجھے سب پتہ چل گیا کہ کون میرے ساتھ کتنا مخلص ہے۔
مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ لوگ وہاں جا رہے ہیں یا نہیں، اس نے پوچھا۔ میں تو نہیں جاؤں گی، مجھ سے تو نہیں برداشت ہوتی اس کی باتیں، نمرا صاف کہہ کے اوپر چلی گئی۔ زویا بھابھی، وہ اس کی طرف مڑا۔ مروان، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اسے تھپڑ مارو، یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، میں کیوں اس سے معافی مانگوں؟ زویا نے کہا۔ آپ فرحان بھائی، وہ بولا۔ دیکھو سنو مروان، ہم اس معاملے پہ بیٹھ کے سوچتے، آپ جا رہے ہیں یا نہیں؟ فرحان کہیں نہیں جائیں گے، انکل اور آنٹی گئے تھے نا ان کے گھر، کتنی ہی بار گئے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لڑکی کا دماغ خراب ہے، وہ نہیں صلح کرنے والی، زویا نے کہا۔ وہ لڑکی میری بیوی ہے جسے آپ کی سازشوں سے کھو دیا میں نے، مروان زور سے بولا تھا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا مروان، یہ سارا تیرا اپنا قصور ہے، کیوں مارا تھا اسے؟ فرحان الٹا اس پہ برس پڑا۔ ٹھیک ہے فرحان بھائی، روحا واپس آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کی سچائی میرے سامنے آ گئی۔ مروان بس ایک نوکر تھا آپ سب کے لیے، اور بس ساری عمر معاف نہیں کروں گا میں آپ سب کو۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ اس دن اکیڈمی میں کلاس لے کے نکلی تو اسے ولید نظر آ گیا۔ ایک لمحے کو تو اس کا دل سہم گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس کلاس میں جاتی، ولید نے اسے دیکھ لیا۔ رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ولید اس کی طرف آیا، مبرا کا کلیجہ اس کے حلق میں آ گیا۔ کہہ رہا ہوں نا کہ غلطی ہو گئی مجھ سے۔ ولید نے اس کا بازو پکڑنا چاہا لیکن وہ پیچھے کو ہو گئی۔ حسن، سعد مغل کو بلاؤ جلدی، اس نے ایک اسٹوڈنٹ سے کہا۔ کیا ہوا میم؟ وہ اسٹوڈنٹ اس کا زردی مائل چہرہ اور کانپتی ہوئی انگلیاں دیکھ کے ٹھٹک گیا۔ سعد مغل کو بلاؤ جلدی، وہ اپنی آواز کی لڑکھڑاہٹ پہ قابو نہیں پا سکی تھی۔ اچھا، تو اب سعد مغل بچائے گا تمہیں؟ چلو بلاؤ اسے، میں بھی دیکھوں کیسے بچائے گا تمہیں۔ ولید نے دوبارہ اس کا بازو دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے، مبرا نے چیخ کے کہا اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ چھوڑ میڈم کا بازو، اس کے پاس کھڑے اسٹوڈنٹ نے زور سے ولید کو دھکا دیا، اور آن کی آن میں اس نے کلاس روم سے 6-7 اور لڑکوں کو بلا لیا۔ اس نے میڈم کا بازو دبوچا ہے، وہ زور سے بولا، اور وہ سب بری طرح سے ولید پہ پل پڑے۔ تبھی سعد بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ حسن چھوڑو یار، بس کرو، اس نے بمشکل ولید کو ان کے چنگل سے نکالا۔ انہوں نے ولید کو اچھا خاصا ہی سجا دیا تھا۔ مبرا ایک طرف کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی، دوپٹہ سر سے اتر کے کندھے پہ جھول گیا تھا، آنسو گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ سعد نے پوچھا۔ میں اپنی بیوی سے ملنے آیا تھا، وہ منہ سے خون تھوکتے ہوئے بولا۔ میری ایک بات کان کھول کے سن لو ولید، سارا شہر جانتا ہے کہ مبرا حسیب خان نے تم پہ خلا کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور اگر آئندہ غلطی سے بھی تم مجھے یہاں نظر آئے تو میں سیدھا پولیس اسٹیشن کال کروں گا، سعد نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا تھا۔ ولید مبرا کو قہر بار نظروں سے دیکھتے ہوئے واپس چلا گیا۔ مبرا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کی طرف مڑا۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ آئی ایم سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہاں آ جائے گا۔ سعد اسے آفس میں لے کے آیا۔ مبرا نے اپنی شال درست کی۔ سعد نے اسے پانی کا گلاس بھر کے دیا۔ آپ اتنی کمزور تو نہیں ہوا کرتی تھیں مبرا، وہ دھیرے سے بولا۔ اب ہو گئی ہوں، یہ شخص میرے لیے کسی نائٹ میئر کی طرح ہو گیا ہے، بہت خوف آتا ہے مجھے اس سے، اتنا کہ میری نفرت اس خوف پہ حاوی نہیں ہو پاتی۔ وہ بولی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کی اس سے نفرت ابھی کم ہے، ایسے تو وہ ساری عمر آپ کے حواسوں پہ سوار رہے گا مبرا، اس نے کہا۔ اس نے مجھے زندہ دفن کیا ہے سعد، ہر روز وہ مجھے جیسے قبر میں اتار دیتا تھا، وہ اسرائیل کا دوسرا روپ ہے میرے لیے، مجھے کیوں نہ اس سے خوف آئے۔ وہ رو پڑی۔ برائی کسی سے ڈرنے میں نہیں ہے مبرا، اس ڈر کو خود پہ حاوی کر لینے میں ہے۔ جب اس نے آپ کا بازو دبوچا تو آپ نے پلٹ کے اس کے منہ پہ تھپڑ کیوں نہیں مارا؟ آپ اکیلی نہیں ہیں مبرا، ہم سب یہاں پہ آپ کے ساتھ ہیں، یہ پوری اکیڈمی آپ کے ساتھ ہے، وہ کہتا چلا گیا تھا۔ ولید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مبرا کے گھر والے اس کی بات نہیں سنیں گے، نہ ہی اس کی معافی کا کوئی سین تھا، اور اپنا کفر وہ توڑ نہیں رہا تھا۔ گردن میں پڑا سریا ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شمیم کے کہنے سننے پہ بھی وہ دوبارہ ان کے گھر نہیں گیا تھا۔ ایک بار بھی اس کے منہ سے نہیں نکلا کہ میں نے غلط کیا ہے، اور کس بہن کے بھائی بلا برداشت کرتے ہیں
کہ کوئی ان کی بہن کے کردار پہ انگلی اٹھائے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اس کے کالج پہنچ گیا۔ چوکیدار نے اسے وزٹنگ روم میں بٹھا دیا۔ مبرا نے اس سے ملنے سے صاف منع کر دیا۔ اگلے دن وہ پرنسپل کے آفس میں پہنچ گیا۔ پرنسپل کو ابھی اس معاملے کی سنگینی کا اتنا اندازہ نہیں تھا، سو انہوں نے اسے بلوا لیا اور ولید کو وہاں بیٹھے دیکھ کے وہ دم بخود رہ گئی۔ مبرا، آپ کے ہسبینڈ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ بولی۔ میم پلیز، مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ بولی۔ بات سنو مبرا، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، میں معافی مانگتا ہوں تم سے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، گھر واپس آ جاؤ۔ وہ تحمل سے بولا۔ کیوں، دوسری بیوی کہاں گئی تمہاری؟ وہ بولی۔ مبرا سنو، وہ 2 قدم آگے کو آیا۔ میم، یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے میری پریگننسی کے آخری دنوں میں جانوروں کی طرح مارا۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنا بچہ کھو دیا۔ میرے ہوتے ہوئے اس نے دوسری شادی کر لی۔ سارے شہر میں اس نے مجھے ذلیل کر دیا کہ میں بد کردار ہوں۔ وہ چیخ پڑی۔ پرنسپل ششدر رہ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا مبرا، ولید میرا نام مت لینا دوبارہ، یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو میں پولیس کو بلوا لوں گی، وہ چیخ پڑی تھی۔ ولید بس اسے ایک نظر دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ مبرا نے روتے ہوئے پرنسپل کو ساری روداد سنائی اور اس کے بعد پرنسپل نے سختی سے ولید احمد کا داخلہ کالج میں ممنوع کر دیا۔ چند دنوں بعد جب ولید کا مبرا تک جانے کا ہر راستہ مسدود ہو گیا تو اس نے ایک نئی راہ نکالی۔ پورے شہر میں اسے ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ کالج کے کلرکوں تک اس کی بدکرداری کے قصے پہنچائے۔ مرچ مسالہ لگا کے شہر میں اس کے افیئرز کی داستانیں پھیلانا شروع کر دی۔ حسیب خان کے ہر جاننے والے کو کہا کہ ان کی بیٹی اپنے چکر کی وجہ سے گھر چھوڑ کے آئی ہے۔ خباب، زہیب اور شعیب کے سبھی دوستوں کو کال کر کر کے خود کو مظلوم ثابت کیا۔ ہر جگہ اس نے مبرا کے کردار کی دھجیاں اڑائی اور مقصد صرف یہ تھا کہ وہ لوگ ڈومیسٹک وائلنس والا کیس واپس لے لیں، کیونکہ جیل اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ مبرا کا خلا بھی بس ہونے ہی والا تھا۔ ان کے گھر وہ کسی کو لے کے نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے خلاف 2 بار تھانے میں شکایت پہنچ چکی تھی۔ ہر طرف سے وہ مجبور ہو گیا تھا اور اب وہ گھٹیا پن پہ اتر آیا تھا۔ وہ بھی ایسا ہی ایک دن تھا جب خباب کے کسی دوست کی اسے کال آئی۔ ولید اس تک پہنچا اور مبرا کی اچھی کردار کشی کر کے اس سے کہا کہ اپنے دوست سے کہو کہ اپنی بہن کو واپس بسائے۔ اگلے ہی دن شعیب کو لاہور میں فون جانے لگے۔ وہ گھر آیا تو غصے سے اس کا برا حال تھا۔ مبرا کی ساری کولیگز تک بھی داستانیں پہنچ چکی تھیں۔ بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں بھائی، اب نظر آ رہا ہے کہ اسے جیل کی سزا ہوگی، جرمانہ الگ سے ہوگا، ابھی تو گاڑی واپس کرے گا سالہ، خباب نے کہا۔ سارے شہر میں بات پھیل گئی ہے۔ حسیب خان انتہائی پریشان تھے۔ ابو FIR تو کٹ جائے گی لیکن یہاں پولیس کچہریوں کے کام بہت سلو ہوتے ہیں، اگلے ہی دن ضمانت کروا لے گا، مکر جائے گا کہ کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ شعیب نے کہا۔ تاریخ کب ہے ہماری؟ 2 ہفتے بعد۔ ابو، جو کمینے ہوں نا ان کے ساتھ کمینہ ہی بننا پڑتا ہے۔ خباب، وہ جو تیرا ایک دوست تھا جس کا باپ بڑا نامی گرامی بدماش ہوا کرتا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ شعیب نے پوچھا۔ وہ اپنے گاؤں کا پنچایتی ہے اب، خباب ہنسا۔ اس سے ملتا ہے، وہ بولا۔ بھائی پیسہ لگے گا اس میں، لیکن عقل بھی تو ٹھکانے آئے گی نا، شعیب نے کہا۔ شعیب بیٹے نہ کر، حسیب خان نے کہا۔ ابو پولیس کے ہاتھ نہیں آنا انہوں نے، وہ جو اس کے ساتھ سونڈی نما بھائی ہے نا اس کا، وہ سیاسی دباؤ ڈال کے اس کی ضمانت کروا لیتا ہے، وہ بولا۔ خباب، اسے کال کر، اس کے باپ سے ملتے ہیں کل، میں تو کہتا ہوں اس کی 3 بہنوں کو اٹھوا لیتے ہیں اور پھر اس خبیث کا منہ کالا کروائیں گے، شعیب نے کہا۔ نہ شعیب، بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، بھلا بیٹیوں کا کیا قصور؟ حسیب خان نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ شعیب بس انہیں دیکھ کے رہ گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر روحا سے ملنے آیا تھا اور ایک بار پھر کوکب نے اسے دیکھ کے دروازہ بند کر دیا۔ وہ باہر ہی کھڑا رہا، بار بار فقیروں کی طرح دروازہ بجاتا رہا۔ کچھ دیر بعد سعد آیا تو وہ باہر ہی کھڑا تھا۔ مروان، وہ تجھ سے نہیں ملنا چاہتی، کیوں تماشا بنواتا ہے؟ اسے غصہ آ گیا۔ سعد، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، رب کا واسطہ ہے، اسے کہو بس ایک بار میری بات سن لے، بس بات سن لے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے رو پڑا۔ میں کیوں کہوں اسے؟ وہ عاقل ہے، بالغ ہے،
اپنا اچھا برا جانتی ہے، میں کیوں کہوں اسے؟ وہ کہہ کے اندر چلا گیا۔ مروان وہیں پہ بائک سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ساجد مغل کسی کام سے باہر نکلے تو وہ ہنوز وہیں کھڑا تھا۔ انکل اس سے کہے میری بات سن لے۔ وہی ترلے منتیں ساجد مغل نے سنی انسنی کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو مروان وہیں کھڑا تھا۔ وہ چپ چاپ اندر چلے گا۔ چلا گیا؟ کوکب نے پوچھا۔ نہیں، باہر ہی کھڑا ہے، وہ بولے۔ کوکب نے کھانا لگا دیا۔ روحا بالکل خاموش تھی۔ سعد نے 10 بجے کے قریب دروازہ دوبارہ کھولا تو وہ وہیں کھڑا تھا۔ اسے غصہ بھی آیا اور طرز بھی آیا۔ مروان، میں اب پولیس اسٹیشن کال کر دوں گا، وہ بولا۔ کر دو، وہ جیسے ہار گیا۔ سعد، یار ہم اتنی خطائیں کرتے ہیں، رب ہمیں ہر خطا کے بعد ایک موقع دیتا ہے۔ میں مانتا ہوں میں گناہوں کا پتلا ہوں، بھلے ہی معاف نہ کرے، بس ایک بار میری بات تو سن لے۔ وہ رو رہا تھا۔ ابو، پولیس کو کال کریں، یہ ایسے نہیں مانے گا۔ وہ واپس اندر آیا۔ رک جاؤ سعد، روحا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف آ گئی۔ قسم کھاؤ کہ اس کے بعد یہاں نہیں آؤ گے، وہ دروازے میں کھڑی ہو کے بولی۔ میں قیامت تک آتا رہوں گا روحا، میری محبت رہتی ہے یہاں، میری بچی رہتی ہے یہاں، وہ بولا۔ کیا کہنا ہے؟ روحا میں بھٹک گیا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے، میری خاطر یہاں کوئی نہیں آئے گا، کسی کو مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ میرے بھائیوں کو، نہ بھابھیوں کو، نہ میری بہن کو۔ مجھے ان سب نے کہہ دیا کہ ان میں سے کوئی یہاں نہیں آئے گا کیونکہ قصور میرا ہے۔ روحا، خدا کی قسم میری آنکھیں کھل گئی ہیں، خدا کی قسم میں تمہارے بنا کچھ بھی نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، نادم تھا، شرمندہ تھا، رو رہا تھا، غلطی مان رہا تھا۔ روحا خاموش سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار واپس آ جاؤ روحا، میں دنیا کی ہر خوشی تمہیں مہیا کروں گا، خدا کی قسم رانی بنا کے رکھوں گا تمہیں۔ میری یہ جاب، میری یہ اکیڈمی، یہ پیسہ کس کام کا جب میری بیوی اور بچی ہی نہیں ہے میرے پاس، وہ بولا۔ تمہارے پاس تمہاری فیملی ہے مروان، تمہاری ماں، بہن، بھائی، بھابیاں، بھتیجے، جاؤ ان پہ خرچ کرو جا کے۔ میں اور میری بچی میرے باپ پہ بوجھ نہیں ہے، رتی برابر بھی جگہ نہیں ہے میرے دل میں تمہارے لیے۔ تمہاری محبت کے سارے دعوے جھوٹے پڑ گئے مروان مرزا، سب ختم ہو گیا، وہ انتہائی مضبوط لہجے میں بولی۔ آنکھیں بہتی جا رہی تھیں۔ ایک موقع اور دے دو بس۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے گر گیا تھا، سر جھکا کے رو دیا تھا۔ نہیں دے سکتی، جاؤ اور واپس مت آنا۔ روحا نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ افرا کی بڑی بہن اقرا واحدی کے کالج کا اینول فنکشن تھا۔ اس نے تقریباً سبھی کالجز کے اسٹاف ممبرز کو انوائٹ کیا تھا۔ افرا بھی سعد کے ساتھ گئی تھی۔ اینول فنکشن کی تقاریر اور اسناد کے بعد ڈنر رکھا گیا تھا۔ مبرا کا دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن اپنی دونوں ساتھی کولیگز کے اصرار کرنے پہ وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ افرا نے روحا کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا، لیکن وہ مروان کی وجہ سے نہیں گئی۔ یقیناً وہ بھی وہاں آیا ہوتا اور کیا پتا کہ سب کے سامنے ہی اس کے پیروں میں گر جاتا۔ سعد خود بھی اس کے جانے کے حق میں نہیں تھا اور روحا کی ڈیلیوری بھی نزدیک تھی، سو وہ رک گئی تھی۔ حفظ ما تقدم کے طور پہ خباب خود مبرا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تیار ہوتے ہوتے اسے کافی دیر ہو گئی، سو وہ فنکشن میں بھی کافی لیٹ پہنچی۔ خباب نے کالج کے آڈیٹوریم کے سامنے گاڑی روکی۔ مبرا اس سے پہلے ہی نیچے اتر آئی۔ خباب گاڑی پارک کرنے لگا۔ وہ آڈیٹوریم کے گلاس ڈور کی طرف آ گئی۔ اسٹیج کے دائیں طرف بنے مہمانوں کی نشستوں پہ بیٹھے سعد مغل کی نظر گلاس ڈور کی طرف گئی۔ اس کے ساتھ والی کرسی پہ افرا بیٹھی تھی، 2 کرسیاں چھوڑ کے مروان بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ بوائز کالج اور اکیڈمیز کے کافی ٹیچرز بھی بیٹھے تھے۔ مبرا نے زور تو پورا لگایا، لیکن دروازہ شاید پھنس گیا تھا۔ بہت عام سے انداز میں سعد اٹھا اور جا کے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ افرا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا۔ تبھی خباب بھی آ گیا۔ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے سعد اسے اس کی نشست تک لے آیا۔ تھینک یو، وہ دھیرے سے کہتے ہوئے بیٹھ گئی۔ خباب بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مبرا کا لیکچر بھی تھا جو اس نے ڈیلیور کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد خباب کو اپنے دوست کی کال آئی۔ وہ ملنے کا کہہ رہا تھا۔
اس نے شعیب کو کال کر کے ٹائم سیٹ کر لیا اور مبرا کو مطمئن کر کے وہاں سے چلا گیا۔ جب فری ہو جاؤ تو کال کر دینا، خباب نے کہا تھا۔ فنکشن کے بعد ڈنر سرو کر دیا گیا۔ مبرا اپنی کولیگز کے ساتھ کھڑی تھی جب اسے شک ہوا جیسے ولید اندر آیا ہو، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے شک کو یقین میں بدلتی ولید اس کے پیچھے سے آیا۔ آج بھاگ کے کہاں جاؤ گی مبرا حسیب خان؟ وہ طنزیہ سا مسکرایا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ واپس آ جاؤ، وہ بولا۔ کیوں؟ جیل جانے سے ڈر لگ رہا ہے، مبرا نے کہا۔ بڑی خوش فہم ہو تم مبرا ولید احمد، وہ زور سے مسکرایا تھا۔ میرے نام کے ساتھ جڑا تمہارا نام کب کا ختم ہو چکا، یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ مڑنے لگی تھی جب ولید نے اس کا راستہ روک لیا۔ مبرا تم جانتی نہیں ہو مجھے، بہت پچھتاؤ گی مجھ سے پنگا لے کے، بہتری اسی میں ہے کہ واپس آ جاؤ، وہ خون خوار لہجے میں بولا تھا۔ تم سے بڑا کمینہ آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ شکر مناؤ کہ تمہاری ہڈیاں ابھی تک سلامت ہیں، میرے بھائیوں نے توڑ نہیں دی، وہ زور سے بولی اور اس کے قریب ہو گئی۔ تمہارا وقت آ گیا ہے ولید احمد، ایک ایک کر کے سب کچھ چھین لوں گی میں تم سے، کیونکہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب میرا ہے۔ سڑک پہ آؤ گے تم، اور آخر میں جیل، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ بکواس بند کرو اور چلو میرے ساتھ، وہ غرایا۔ تمہارے ساتھ میری جوتی بھی نہ جائے، مبرا نے کہا، اور چٹاخ کی آواز کے ساتھ ولید نے اسے تھپڑ مارا۔ وہ لڑکھڑا کے گری، ماتھا کرسی سے ٹکلایا اور یکلخت ہی خون کی بوندیں ابھر آئیں۔ دوپٹہ ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ ولید طنزیہ سا مسکرایا۔ سعد نے قہر بار نظروں سے ولید کو گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن افرا نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے اچھمبے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آپ کی کچھ نہیں لگتی، افرا نے کہا۔ وہ ایک عورت ہے، سعد کو افسوس ہوا، تو اس عورت کی مدد کوئی اور کر دے گا۔ وہ ہنوز اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ مبرا نے چاروں طرف دیکھا، سب انہی کو دیکھ رہے تھے۔ لمحوں کا کھیل تھا، کسی کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ کیا ہوا۔ دفتن وہ دوبارہ کھڑی ہوئی، اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، ولید کے قریب آئی اور اپنی پوری قوت سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ میں تمہاری کچھ نہیں لگتی، وہ انتہائی سرد لہجے میں بولی تھی۔ ولید قہر بار نظروں سے اسے دیکھتا ہوا آگے بڑھا، اور اس سے پہلے کہ وہ مبرا کے ساتھ پھر سے دست درازی کرتا، مروان اس کے سامنے آیا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ، مروان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ میری بیوی ہے، ولید نے کہا۔ وہ تجھ سے خلا لے چکی ہے، سو دوبارہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی تو منہ توڑ دوں گا تیرا، وہ بولا۔ گارڈز، اس شخص کو دھکے مار کے یہاں سے نکالو، اقرا واحدی نے اپنے دونوں گارڈز کو بلوایا۔ اس جانور کو اندر کس نے آنے دیا؟ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ گارڈز اسے دونوں طرف سے جکڑے ہوئے باہر لے گئے۔ آپ ٹھیک ہے مبرا؟ مروان اس کی طرف مڑا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ مبرا، آئی ایم سوری، وہ پتہ نہیں یہاں کیسے آ گیا، میں ڈاکٹر کو بلواتی ہوں، آپ کو بینڈیج کی ضرورت ہے، اقرا نے اس سے معذرت کی تھی۔ نہیں، اٹس اوکے اقرا، میں بس گھر جا رہی ہوں، مبرا نے خباب کا نمبر ملایا تھا۔ اس کے لیے دروازہ کیوں کھولا؟ گھر آتے ہی افرا اس پہ برس پڑی۔ شادی کے بعد سے لے کے اب تک سعد نے پہلی بار اس کا اتنا اونچا لہجہ سنا، حالانکہ وہ بہت دھیمے مزاج کی لڑکی تھی۔ اس کی اور سعد کی جوڑی مثالی گردانی جاتی تھی، کبھی ان دونوں میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ سعد اس کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھتا تھا اور وہ سعد کی۔ آج پہلی بار وہ اتنا اونچا بولی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہاں سب تھے سعد، آپ کے علاوہ اور بھی لوگ تھے وہاں، آپ کی اکیڈمی کے بہت سے کولیگز تھے، اور اس کا بھائی اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ پھر آپ کیوں اٹھے؟ وہ دبا دبا سا غرائی۔ افرا، میں تو بس… سعد مغل، آپ کے اٹھ کے اس کے لیے دروازہ کھولنے کا کیا جواز ہے آپ کے پاس؟ افرا نے پوچھا۔ وہ میری کولیگ ہے، میرے ساتھ کام کرتی ہے، میری بہن کی بیسٹ فرینڈ ہے، اگر میں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا تو کیا ہو گیا؟ اسے بھی غصہ آ گیا۔ نہیں سعد، آپ نے اس کے لیے اس لیے دروازہ نہیں کھولا کہ وہ آپ کی کولیگ ہے یا آپ کی بہن کی دوست ہے، وجہ کچھ اور ہے، وہ بولی۔ اور وہ کیا ہے؟ سعد نے اس کی طرف دیکھا۔ افرا بڑا زخمی سا مسکرائی تھی۔ یاد ہے ایک بار میں نے آپ سے کہا تھا کہ شوہر افیئر چلائے اور بیوی کو پتہ نہ چلے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
وہ 2 قدم آگے کو آئی. افیئر تو آپ نے بھی چلایا ہے سعد، بھلے ہی مبرا حسیب خان سے نہ صحیح، اس کے نام سے ہی صحیح، اس کی باتوں سے ہی صحیح، اس کی یادوں سے ہی صحیح. وہ کہہ ہی گئی. افرا یہ سراسر بکواس ہے. سعد کو غصہ آیا. تم میری وفا پہ شک کر رہی ہو. میں نے شادی سے لے کے ابھی تک اپنی محبت میں کوئی کمی رکھی ہے تو بتاؤ. اسے دکھ ہوا تھا. سعد بہت سی چیزیں صرف محسوس کی جا سکتی ہیں، لفظوں سے بتائی نہیں جا سکتی. مبرا حسیب خان کا نام لیتے ہوئے آپ کے لہجے کی یاسیت میں بیان نہیں کر سکتی. اس کا نام سن کے آپ کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک میں بیان نہیں کر سکتی سعد مغل. وہ اس کے قریب ہوئی، آنکھوں میں آنسو سے چمکے. افرا ایسا نہیں ہے، میری زندگی میں افرا واحدی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. سعد نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. میں جانتی ہوں وہ میری جگہ کبھی نہیں لے سکتی سعد، لیکن مجھے ہمیشہ ہی یہ لگتا ہے کہ میں نے اس کی جگہ لے لی ہے. وہ بولی تو آنسو نکل آئے. سعد نے اس کی دونوں آنکھوں کو بہت نرمی سے چوما تھا. افرا میری جان، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے. خدا کے لیے میرے اور تمہارے اس پرسکون رشتے کو شک کی بھینٹ مت چڑھاؤ. وہ دھیرے سے بولا تھا. پھر ایک وعدہ کریں مجھ سے. وہ بولی. کہو. اکیڈمی وائنڈ اپ کر دیں. اس نے سعد کو ساکت کر دیا تھا. وہ اشرف گادھی نام کا ایک بندہ تھا جو ماضی میں بڑا چھٹا ہوا بدماش رہ چکا تھا. دنیا کی نظروں میں وہ اب سدھر چکا تھا، سو اب وہ اپنے گاؤں کا سرپنچ تھا. اس کا بیٹا خباب کا کلاس فیلو رہ چکا تھا. خباب اور شعیب دونوں اس سے ملے. ولید کا گھٹیا پن بڑھتا جا رہا تھا. شعیب نے اس کے خلاف FIR تو کٹوا دی تھی، لیکن وہ اس سے پہلے ولید کا دماغ ٹھکانے لگانا چاہتا تھا. سو ایک معقول رقم کے بدلے انہوں نے ولید سمیت حماد اور عماد کا بھی بندوبست کروا دیا. گادھی نے ان تینوں کو ہی اٹھوا لیا اور اس قدر مارا کہ حد نہیں. ولید کا تو مار مار کے بازو بھی توڑ دیا. زخموں سے چور ان تینوں کو اس نے 2 دن کے بعد چھوڑا اور اپنی سائڈ بچانے کے لیے اس پہ 50,000 کے فراڈ کا پرچہ بھی کٹوا دیا. گادھی ان کاموں میں ماہر تھا. 2 دن کے بعد وہ تینوں گھر پہنچے. شمیم کے تو کلیجے پہ ہاتھ پڑا. تینوں کے تینوں زخموں سے چور، خون میں لت پت. ولید کی حالت زیادہ خراب تھی. دوبارہ لڑکی کے پاس نظر نہ آئیں تو. گادھی نے اسے وارننگ دے دی تھی. چودھری حمید ان تینوں کو گاؤں والوں کی مدد سے ہسپتال لے کے گیا. ولید کا بازو 2 جگہ سے فریکچر ہوا تھا. حماد اور عماد کا بھی برا حال تھا. 1 ہفتے کے بعد پولیس پھر سے ان کے گھر آن پہنچی. بینک والوں نے مبرا کی اپلیکیشن پہ گاڑی ٹریک کر لی تھی اور پوچھ تاچھ پہ ولید کا نام سامنے آیا تھا. عدالت نے اس کے وارنٹ جاری کیے تھے اور پولیس اسے گرفتار کرنے آئی تھی. وہ زخموں سے چور اندر پڑا تھا. پولیس اسے یوں ہی اٹھا کے لے گئی. شمیم اور الماس کا رو رو کے برا حال تھا. اگلے ہفتے ہی ضروری کارروائی مکمل کروا کے بینک نے گاڑی مبرا کو واپس کر دی تھی. جسے ولید نے گاڑی بیچی تھی اس نے الگ سے 24 لاکھ کا کیس دائر کر دیا تھا. وہ اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے گھر تک آئی تھی. میری بچی کو اللہ بہت عزت دے گا، بہت نام دے گا انشاءاللہ، حسیب خان نے نم آنکھوں سے کہا تھا. روحا کی ڈیلیوری ہو گئی تھی. خدا نے اسے ایک اور بیٹی سے نوازا تھا اور وہ ہو بہو مروان کا پرتو تھی. کوکب اور سعد اس کے ساتھ ہی ہسپتال میں تھے. مروان کو نہ جانے کیسے پتہ چل گیا. وہ دیوانوں کی طرح ہسپتال بھاگا آیا. روحا کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا. اس کی بچی کوکب نے اٹھائی ہوئی تھی. جب مروان اندر داخل ہوا روحا نے گردن گھما کے اسے دیکھا. مروان یہاں سے چلا جا. سعد کو ایک دم ہی غصہ آیا. سعد پلیز یار، میرا خون ہے، میری بچی ہے، مجھے بچی کو دیکھنے تو دو. مروان گڑ گڑا کے بولا تھا. روحا اسے کہو نہ ایسے نہ کرے، مجھے میری بچی کو دیکھنے تو دو پلیز. وہ سعد کا بازو پکڑ کے فقیر ہی بن گیا. تبھی کاشف مرزا بھی وہاں آ گئے. انہیں ہسپتال سے ان کے ایک جاننے والے نے فون کیا تھا. سعد، روحا نے مزمحل سی آواز سے اسے پکارا. آنے دو اسے. وہ بولی تو آنسو نکل آئے. مروان نے دیوانوں کی طرح بچی کو اٹھایا اور پھر اسے چومتا چلا گیا. روحا تمہیں میری بچیوں کا واسطہ ہے، میری بچیاں رل جائیں گی. یار اللہ کی خاطر مجھے معاف کر دو، رب کی خاطر مجھے معاف کر دو روحا.
وہ اس کے بستر کے پاس نیچے فرش پہ بیٹھ گیا۔ مروان نہ کر یار، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کاشف مرزا نے اسے کھڑا کیا۔ روحا اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، رونے والے کو، گڑ گڑانے والے کو، شرمندہ ہونے والے کو، معافی مانگنے والے کو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، وہ بھی ایک موقع دے دیتا ہے۔ پلیز مجھے ایک موقع دے دو، میرا کوئی نہیں ہے روحا سوائے میری بچیوں کے، سوائے تمہارے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیا تھا۔ ولید پر ایک کے بعد ایک کیس دائر ہو چکے تھے، جن میں 2 تو خلا کے کیس تھے۔ اگلی پیشی پہ مبرا کا خلا پوری طرح شور تھا، اور شاید ڈومیسٹک وائلنس والے کیس میں ولید کو سزا بھی ہو جاتی۔ فی الحال وہ گاڑی والے کیس میں اندر تھا۔ حماد اور عماد پوری طرح اس کی ضمانتوں کی کوششوں میں تھے۔ باقی اس پہ مبرا کے سامان کا، رقم کا بھی کیس تھا۔ ایک FIR اس پہ ہراساں کرنے کی کٹی ہوئی تھی۔ اس بار وہ پورے 2 ہفتے جیل میں رہا۔ بڑی ہی مشکلوں سے حماد نے اس کی ضمانت کروائی۔ اس کے اوپر خون سوار تھا، منہ سے گالیوں کا طوفان نکل رہا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں تجھے حرام زادی، وہ آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ آج روحا کے کیس کی مصالحتی پیشی تھی۔ اگر اس پیشی پہ مصالحت نہ ہو پاتی تو اس کا خلا جاری ہو جانا تھا۔ اس کی دوسری بیٹی ابھی صرف 20 دن کی تھی، اور وہ ساجد مغل کے ساتھ کورٹ آئی تھی۔ مروان اور کاشف مرزا بھی آئے ہوئے تھے۔ روحا کو اس پہ ٹوٹ کے ترس آیا۔ اسے یاد تھا جب اس نے BS کے دوران مروان کی اکیڈمی جوائن کی تھی، تب وہ بڑا عام سا بندہ لگا تھا اسے، نارمل سے قد کا، دبلا پتلا سا، انتہائی سادہ سے نقوش کا حامل انسان، جس میں اس کی ذہانت کے علاوہ اور کچھ بھی خاص نہیں تھا۔ تب اسے پہننے اوڑھنے کا بھی اتنا سلیقہ نہیں تھا، دیکھنے میں لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک گیزٹڈ آفیسر تھا۔ اور پھر وہ روحا سے ملا۔ اس سے مل کے اسے اندازہ ہوا کہ روحا مغل نامی اس شہزادی کو پانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ وہ اپنے آپ کو بدلتا چلا گیا، اور جو بچ گیا وہ روحا نے خود بدل دیا۔ روحا کے ساتھ نے اسے اعتماد دیا تھا۔ وہ اس کے لیے خود کپڑے خریدتی تھی، اسے خود تیار کر کے گھر سے بھیجتی تھی، خود کہتی تھی کہ مروان یہ پہنے، یہ اچھا لگے گا، اور مروان کو اس پہ پورا یقین تھا۔ روحا کے ساتھ نے اسے نکھار دیا تھا۔ اس کے چھوٹے قد کا احساس کمتری کہیں دفن ہو گیا تھا۔ اس کی شخصیت دن بدن پر اثر ہوتی گئی۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا HOD تھا۔ اس کی اکیڈمی شہر کی ٹاپ کمپیوٹر اکیڈمیز میں سے تھی۔ اسے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پورا شہر اسے جانتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، اور سب سے بڑھ کے کہ اس کے پاس ایک انتہائی حسین بیوی تھی۔ بھلا اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اور اب روحا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک بار پھر سے زیرو پہ آ گیا تھا۔ اسے شاید یہ بھی پتا نہیں تھا کہ وہ گھر سے کیا پہن کے آیا ہے۔ جو کرتا اس نے پہنا ہوا تھا وہ پریس بھی نہیں تھا، سلوٹیں ہی سلوٹیں، چہرہ انتہائی پریشان، جوتے مٹی سے اٹے ہوئے۔ وہ ایک بار پھر ہار گیا تھا، کندھے جھکے ہوئے تھے، سارا اعتماد اڑن چھو ہو گیا تھا۔ بے ساختہ روحا کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ شادی شدہ خواتین مجھ سے ہم خیال ضرور ہوں گی کہ شوہر کی ہار سے پہلے بیوی خود ہار جاتی ہے، بظاہر چاہے پتھر ہی بنی رہے۔ کوئی بات بنی آپ کی مسٹر مروان؟ جج نے پوچھا۔ مروان نے بڑی آس سے روحا کی طرف دیکھا۔ سر میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں کبھی بھی اسے طلاق نہیں دینا چاہتا۔ یہ میری بچیوں کی ماں ہے۔ سر میرا سب کچھ اس کا ہے۔ میں اپنی ہر غلطی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے ہر گناہ پہ شرمندہ ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ بولا اور روحا کی طرف مڑا۔ یہ جو منوانا چاہے میں تیار ہوں، یہ جو شرائط رکھے گی میں پوری کروں گا۔ گھر نام کروا لے، پلاٹ لینا چاہتی ہے وہ لے لے، چیک لینا چاہے، جو چاہے گی میں کروں گا، بس خلا نہ لے۔ وہ انتہائی بے بسی سے بولا تھا۔ جج نے روحا کی طرف دیکھا۔ آپ کے شوہر آپ کو بسانا چاہتے ہیں محترمہ، وہ بولا۔ سر اس کی ساری باتوں سے قطع نظر میں ساری زندگی اس تھپڑ کی بے عزتی کو نہیں بھول سکتی جو اس نے مجھے اپنے سارے گھر والوں کے سامنے مارا، اور میں مرتے دم تک اس تھپڑ کی تکلیف نہیں بھول سکتی جو اس نے مجھے اکیلے میں مارا۔ میرے دل میں اس شخص کے لیے رتی برابر بھی جگہ نہیں ہے، اور میری یہ بات یہاں کھڑے کسی بھی شخص کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ معافی مانگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں نے اسے معاف کیا،
اس کا ہر تھپڑ، ہر زیادتی، ہر اذیت کو معاف کیا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے نفرت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ اور کچھ؟ جج نے دونوں وکیلوں کی طرف دیکھا۔ سر پلیز، یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو بے شک نہ رہے، واپس نہیں آنا چاہتی نہ آئے، لیکن خلا نہ لے، اپنے ابو کے گھر رہتی رہے۔ وہاں نہیں رہنا تو میں اپنا گھر اس کے نام کر دیتا ہوں، وہاں رہ لے، لیکن طلاق نہ لے، میری بیٹیوں کو باپ سے محروم نہ کرے۔ میں بس اپنی بیٹیوں سے مل کے واپس چلا جایا کروں گا، بھلے ساری عمر میری شکل بھی نہ دیکھے۔ مروان نے کہا، مجھے اس شخص سے کوئی ناطہ نہیں رکھنا، اور رہ گئی بات بچیوں کی تو مجھے تاعمر افسوس رہے گا کہ اس جیسا بزدل انسان میری بچیوں کا باپ ہے۔ روحا نے کہا، سر مدعا کے سامان جہیز کا دعویٰ بھی ساتھ ہی دائر کیا گیا ہے، روحا کے وکیل نے کہا تھا۔ سر اسے کوئی کیس کرنے کی ضرورت نہیں، میری وجہ سے یہ عدالتوں میں خوار ہو، میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا۔ میں سارا سامان واپس کر دوں گا، میں تاعمر اس کا اور اپنی بچیوں کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں، اسے اس کے لیے بھی کیس کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ساری عمر ان تینوں کی ہر ضرورت پوری کروں گا، بس مجھ پہ اتنا سا ترس کھا لے، طلاق نہ لے، خدا کے لیے طلاق نہ لے۔ وہ بھری عدالت میں رو پڑا۔ جج نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے دونوں کی شہادت لی اور روحا کا خلا ڈکلیئر کر دیا۔ عدالت کے بعد یہ کیس مصالحتی کونسل کے پاس جائے گا، جہاں سے 90 دن بعد روحا مغل کو مؤثر سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اگر مدعا الہ چاہے تو ان 90 دنوں میں مصالحت کی کوشش کر سکتا ہے، اور اگر کوشش کامیاب ہو جائے تو عدالت اس خلا کو کینسل کر دے گی۔ جج نے فیصلہ سنا دیا تھا۔